وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 154 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے لوگو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، کہ تم کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر عمل کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ اس پر اپنی نعمت پوری کر دیں، جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 8ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 154 تک۔ آپ غور کریں، آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 153 تک، یعنی 3 آیتوں میں 10 وصیتیں ذکر کی گئی ہے، جو سب سے اہم چیز ہے۔ کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا۔ نمبر 1 شرک کی ممانعت، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نمبر 3 اولاد کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، ماں باپ کو بھی کھلا رہا ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 4 زنا کے قریب نہیں جانا، اس کی ممانعت ہے۔ نمبر 5 کسی کا قتل نہیں کرنا۔ نمبر 6 یتیموں کا مال نہیں کھانا۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ نمبر 8 گواہی دینے میں انصاف سے کام لینا ہے، نا انصافی نہیں کرنی ہے۔ نمبر 9 اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، اور نمبر 10 جو سیدھا راستہ ہے اسلام کا، اسی کو پکڑنا ہے۔ تو 3 آیتوں میں 10 وصیتیں ذکر کی گئی ہے، آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 153 کے درمیان، سورہ نام سورہ نمبر 6 میں۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آخر میں آیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے تم کو وصیت کی ہے شاید کہ تم سمجھو۔ تو جو کوئی سمجھے گا وہی توحید پر آئے گا، نہیں سمجھے گا تو توحید پر کیسے آ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ذکر کیا گیا ہے، یتیموں کا مال نہیں کھانا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا اخیر کے اندر کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465، حدیث نمبر 4142، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس خط کے اس لکیر کے دائیں اور بائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچی۔ پھر کہا ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ثم قرأ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور کہا یہ سب جتنے بھی راستے ہیں سب راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔
پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی پیروی کرو، دوسرے اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو ناظرین کرام، اسلام کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو اسلام کی ہدایت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اسے ملی ہوئی ہے۔ تو آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔